عمران خان صاحب نے ماسٹر اسٹروک کھیل دیا ہے، جس کا توقع ان کی باہر تو کیا ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو نہیں کی جا رہی تھی۔ وہ تو نہیں ہو سکا جو پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی۔ 5 دسمبر کو ایک اہم جو استعفیٰ ہے وہ آنا ہے، اچھا ہے ہم نام نہ لیں، آگے بڑھ جائیں۔ وہ حکومت توڑتے ہیں اور حکومت سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے جو اس وقت عیاشی عمران احمد خان نیازی صاحب فرما رہے ہیں، پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر اور کے پی کے حکومت کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ان کی ڈسپوزل پہ ہے، پھر ان کو وہ یہ والی سہولت دستیاب نہیں رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ نہیں ملتی، سسٹم جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی ضد کا آپ کو پتہ ہے، تو یہ درمیان میں پس تو عوام جائے گی۔ عوام پسے گی نہیں، بہت زیادہ پسے گی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بات سے بات نکلتی ہے، آج کل تو بہت زیادہ نکلتی چلی جاتی ہے، تو میں نے کہا چلے ہم بھی آج اپنی بات سے بات نکالتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بات شروع ہوتی ہے جلسے سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو اتنے عرصے سے جو ہے وہ تڑیاں لگا رہی تھی کہ جی ہم اسلام آباد آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یا شاید ان کے اسلام آباد میں انٹری سے پہلے ہی پتہ نہیں کون سی تاریخ بدل جائے گی، لیکن سر تحریک انصاف نے جلسہ کر بھی لیا، جلسہ ختم بھی ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اب اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ جی ساری اسمبلیوں سے جو ہے وہ استعفے دے دیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے کیا سینیریو بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے سینیریو دو ہیں، ایک جو ریئلٹی ہے اور ایک جو پی ٹی آئی دیکھتی ہے۔ لاس اینجلس کے شہر کے اندر، جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں پہ تھینکس گیونگ ڈے کے اوپر ٹریفک بلاکڈ ہوا اور سڑکوں پہ لمبی لائنیں لگ گئی نا۔ تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے وہ فوٹیج اور وہ تصاویر اٹھا کے کہا کہ یہ پنڈی کے جلسے کی تصاویر ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے بھی ان کو شیئر کیا۔ بیک اینڈ کے اوپر پی ٹی آئی کا ترانہ چل رہا تھا۔ تو یہ تو ہے پرسیپشن جو وہ کریٹ کرتے ہیں، اور اتنا ہی بڑا وہ پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں۔ جلسے کے لیے جو جگہ تھی وہ 1 کلومیٹر کے قریب تھی، اور 1 کلومیٹر میں پہلے 300 سے 400 میٹر تک تو کنجسٹڈ لوگ تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مری روڈ 6 رویہ روڈ ہے، 3 رو ایک سائڈ پہ ہیں، 3 رو ایک سائڈ پہ ہیں، تو ایک سائڈ خالی چھوڑی گئی تھی پارکنگ کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے صرف 3 رو والی سڑک کے اوپر 400-500 میٹر تک جو تھے وہ ان کے کنجسٹڈ لوگ کھڑے تھے، جن کو بار بار کیمرہ دکھا رہا تھا۔ تو تمام جتنے بھی تبصرہ نگار میں نے ایون پی ٹی آئی کے حامیان بھی جو سنے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جلسے کی حاضری جو تھی وہ پی ٹی آئی کی توقعات سے کم تھی، اس سے بہت زیادہ ہو جانا تھا۔ اچھا، لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی توقع کے مطابق جلسہ ہو جاتا تو وہ اسی جلسے کو لے کے اسلام آباد چل پڑتے، اسلام آباد کی طرف، لیکن وہ نہیں گئے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے ایک بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ان دونوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ماسٹر اسٹروک کھیل دیا ہے، اور جس کا توقع ان کی باہر تو کیا ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو نہیں کی جا رہی تھی۔ آپ نے وہ ترقی صاحب کا جو چہرہ جو ہے وہ بلور صاحبہ جو ہیں اے این پی کی، انہوں نے شیئر کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر ترقی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی انہوں نے اس کو نہیں کیا، مطلب کنسلٹ نہیں کیا ہوا تھا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں۔ اب اس کا حساب کتاب جھوٹا سچا جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے کر کے بتایا ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ تمام اسمبلیوں سے باہر نکلتی ہے تو 64 آف دا پارلیمنٹ ممبر جو ہیں، 64% جو ہیں وہ اسمبلیوں سے باہر ہو جائیں گے۔ یوں جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے گی۔ میرا خیال ہے یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ جب قومی اسمبلی سے یہ باہر نکلے تھے تو اس وقت بھی 158 میں سے یہ جو لوگ باہر لے کے نکل پائے وہ 122 ہیں، باقی ابھی تک پی ٹی آئی کے نام سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی، ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب پی ٹی آئی کے جو استعفے حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے قبول مطلب خود سے ایکسیپٹ کر لیے تھے اور جن پہ بائی الیکشن کروایا وہ تو ہو گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ تو پی ٹی آئی نے کبھی کوشش نہیں کی کہ جی یہ جائیں اسپیکر کے پاس اور اپنا جو ہے وہ استعفیٰ قبول کروائیں۔ یہ قومی اسمبلی سے باہر ضرور چلے گئے تھے۔ تو یہ اب اگر یہ بھی استعفے اسی طرح کے ہونے اور اسی طرح کے اعلانات ہونے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ تو سلسلہ اسی
طرح سے چلتا رہے گا جب تک جنرل الیکشن کی وہ اکتوبر نومبر کی تاریخ نہیں آ جاتی؟ جی میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان صاحب نے اکرم خان درانی سے رابطہ کیا ہے کل رات، اور انہوں نے انہیں کہا ہے کہ آپ نو کانفیڈنس موومنٹ جو ہے وہ میرے خلاف سبمٹ کر دیں کے پی کے اسمبلی کے اندر، یوں اسمبلی نہ توڑی جا سکے. مطلب یہ اطلاعات ہیں بہرحال اس وقت تک. لیکن ہم بات کر رہے ہیں دو پہلوؤں کی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ بہت اچھا ماسٹر سٹروک ہے. اب اپوزیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں ہو، اپوزیشن سے مراد ہے وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی پی ڈی ایم کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ جب اتنی ڈسکریڈٹ ہو جائے جتنی کہ اپنا فواد چودھری صاحب نے فرمایا ہے، تو وہ باہر نکل آئیں اور اسمبلیوں کے الیکشن کی طرف چلے جائیں. اور الیکشن جو ہے وہ اس وقت چونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی ڈیمانڈ ہے، تو یوں یہ ان کی ایک وکٹری کو سمبلائز کرے گا کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ زور دے کر جو ہے وہ مطلب گلے کے اوپر انگوٹھا رکھ کے اپنا الیکشن جو ہے وہ منعقد کروا لیا، اور وہ اس وکٹوریس مائنڈ سیٹ کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہو گیا. اچھا، اس سے پہلے بھی میں دوسرے پہلو کی طرف آنے سے پہلے آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی اسی سال کے اندر مئی میں جو تھا، جب اپریل میں نو کانفیڈنس ہو گیا تھا، تو نواز شریف صاحب اور جناب عمران خان صاحب یہ ایک ہی پیج پہ تھے اس وقت، اور دونوں کا خیال تھا کہ نئے الیکشن فوری طور پہ نئے الیکشن میں چلا جائے. پھر درمیان میں انہیں پتہ چلا کہ 22 مئی کو تو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے ہیں، اور آئی ایم ایف نے کسی ایسی حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے ہوتے جو کہ 6 ماہ سے کم مدت کی مہمان ہو. تو اس لیے انہیں یہ سٹانس لینا پڑا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس اس وقت آپ نہیں جاتے تو بہت سارے اکاؤنٹس کے اوپر پاکستان جو تھا وہ پیمنٹ ڈیفالٹ کر بیٹھتا، اور پاکستان کے دوست بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے آئی ایم ایف سے جا کے این او سی لیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. سعودیہ بھی ان میں شامل تھا، چین بھی ان میں شامل تھا. تو وہ مجبوری تھی جانا، تو مجبوری اگر جانا تھی تو پھر آئی ایم ایف کو ہم نے یہ یقین دہانی کروائی کہ جناب 6 ماہ جو ہے وہ تو یہ حکومت قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ تمام فوکس جو تھا پی ٹی آئی کا وہ اپریل کے بعد 6 ماہ تو ختم ہوتے تھے نا اکتوبر میں، تو اکتوبر کے بعد پھر پی ٹی آئی نے زور ڈالنا شروع کیا ہے. اس سے پہلے وہ ری کرتی ہوئی پھرتی تو رہی ہے، جلد سے کرتی. وہ نئے الیکشن کے لیے اتنا حتمی زور نہیں ڈالا جتنا انہوں نے اکتوبر گزرنے کے بعد ڈالنا شروع کیا کہ چلیں اب تو وہ 6 ماہ گزر گئے ہیں تو اب جو ہے اب آپ الیکشن کروائیں. لیکن سر یہ پی ٹی آئی کی جو آپ نے بات کی، کبھی یہ 4 نومبر کی ڈیٹ دیتے تھے، کبھی 10 نومبر کی، کبھی جو ہے یہ 20 نومبر ہو گیا. تو اب نومبر تو پورا جو ہے وہ تقریباً گزر گیا ہے. اب نومبر گزر گیا، اب وہ تو نہیں ہو سکا جو پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی. تو اب دسمبر میں کیا ہوگا؟ ہاں، اب دسمبر کے اندر دیکھیے 5 دسمبر کو ایک اہم جو استعفیٰ ہے وہ آنا ہے. مطلب اچھا ہے، ہم نام نہ لیں، آگے بڑھ جائیں. انہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے 1-2 استعفے آنے ہیں. پروجیکٹ عمران خان جو تھا، جن کے مدار المہام سمجھا جاتا تھا، جن لوگوں کو، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی نوکریوں سے استعفے دے کے گھر جا رہے ہیں. تو اگر وہ گھر جا رہے ہیں تو پھر سچویشن بہت زیادہ بدل جائے گی. خاص طور پہ وہ جو سرپرستی حاصل رہی ہے، اسکرپٹ حاصل رہا ہے پی ٹی آئی کو، وہ نہیں ہوگا. ایک یہ پہلو ہو گیا جو میں نے پہلے عرض کر دیا. اب دوسرے پہلو کی طرف آ جائیں. اپوزیشن جو ہے، میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ذاتی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر، کہ میں ایک منسٹر صاحب سے کو جانتا ہوں. انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو کہا کہ جناب الیکشن کی تیاری شروع کر دیں اور اپریل مئی کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں. یعنی ڈیرا کھول دو اور کوئی بھی بندہ آئے اس کے لیے ہمارے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. یہ ہمارے ہاں جو ہمارے یہ الیکشن سے پہلے ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. جی ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشنل پالیٹکس ہے نا، ڈیرے داری، اور دیہات کا حلقہ ہے ان کا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب مطلب ڈیرا دوبارہ آباد کر دیں، جو لوگ آئیں ان کو انٹرٹین کریں گے وہ سارا کچھ، کیونکہ اگلے 4 سے 5 ماہ کے اندر ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں. تو یہ دوسری سائیڈ کی ایک بندے کی میں نے آپ کو فیلنگ بتائی ہے جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہے اور پوری سچویشن کو واچ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کاغذ پہ اوپر دیکھیں تو جس چیز سے 22 مئی کو پی ڈی ایم نے دوڑ لگائی تھی
کہ جناب اگر ہمیں جانا ہے IMF کے پاس تو پھر ہم الیکشن نہیں کروانا. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ تمام جو رانگ ڈوئنگ تھی وہ انہوں نے اپنے سر پہ اٹھانی تھی. PTI جو بھی کر کے گئی ہوئی تھی اس کی ذمہ داری خود قبول کرنی تھی. تو وہ جو تھا وہ ذمہ داری خود قبول کر کے تو وہ اب اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے, ویسے میرا خیال نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ڈس ایڈوانٹیج ہوگا, کیونکہ موجودہ جو مہنگائی ہے, موجودہ جو بیروزگاری ہے, موجودہ جو اس وقت زر مبادلہ کے لین دین کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ حکومت مشکلات کے اندر گھری ہوئی ہے. وہ جو آپ دیکھیں نا پلے سٹور جو ہے اس کی ادائیگیاں اسٹیٹ بینک نے بند کر دی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اسٹیٹ بینک کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی ہے, لیکن پینک لائک سچویشن ہے. آج منڈے کے دن صبح مارکیٹ میں سے 750 پوائنٹ نکل گیا ہے. تو حکومت کو افراط زر روکنے کے لیے شرح سود 1% اور بڑھانا پڑ گئی ہے, 16% ہو گئی ہے. تو میرا مطلب ہے آل ٹائم ہائی سے ہم 2% ہی نیچے رہ گئے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت کے اندر اگر حکومت الیکشن میں جائے گی تو جو موجودہ حکومت ہے PDM کی حکومت, تو ویسے PTI کی بھی ہے نا 4 یونٹس کے اندر, اور 4 یونٹ سے مجھے یاد آیا کل جو ہے مظفر آباد کی جو میئرشپ یا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین شپ ہوتی ہے وہاں پہ جو سرویز بتا رہے تھے اس کے مطابق تو PTI لینڈ سلائیڈ وکٹری کر رہی تھی, لیکن جو نتائج آئے ہیں ان کے مطابق اس وقت تک PMLN جو ہے وہ 12 سیٹیں جیت چکی ہے 36 میں سے, اور 8 سیٹیں جو ہیں 9 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی جیت چکی ہے, اور 8 سیٹیں حصے آئی ہیں ان کے PTI کے, اور 7 سیٹیں حصے آئی ہیں آزاد ارکان کے. یوں اگر PDM وہاں پہ چاہے تو بڑا ایزیلی حکومت فارم کر سکتی ہے, آزاد کو ساتھ ملائے بغیر بھی, ٹھیک ہے. اور PTI اگر چاہے تو وہ آزاد کے ساتھ مل کے بھی حکومت وہاں پہ قائم نہیں کر سکتی. تو جو ایک عمران خان صاحب کی قبولیت کا یا ان کی اس کا اثر تھا, تو چونکہ وہاں ان حلقوں کے اندر عمران خان صاحب خود کینڈیڈیٹ نہیں تھے تو نتائج اس طرح کے بھی آ سکتے ہیں. تو وہ جو ایک کہ عمران خان بہت مقبول ہیں, عمران خان بہت مقبول ہیں, یا پھر یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہوگا نا کہ پچھلے چند مہینوں سے عمران خان صاحب نے مئی کے بعد جو سیاست کی ہے اس سے ان کی مقبولیت کے اندر کمی ہو گئی ہو, یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہو سکتا ہے. اینی ہاؤ 4 جگہوں پہ ان کی حکومت ہے, اور اگر وہ حکومت توڑتے ہیں اور حکومت سے باہر آ جاتے ہیں تو دیکھیے جو اس وقت عیاشی عمران احمد خان نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر اور KPK حکومت کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ان کی ڈسپوزل پہ ہے, پھر ان کو وہ یہ والی سہولت دستیاب نہیں رہے گی, نمبر 1. نمبر 2, اس وقت ان کے سوشل میڈیا کے جتنے بھی واریر ہیں either they are being paid salaries from the پنجاب خزانہ یا KPK خزانہ, وہاں سے ان کو سیلریاں مل رہی ہیں. تو جب عمران خان صاحب یہاں سے باہر نکلیں گے تو یقیناً پھر جو ہے وہ یہاں پہ ان کے وہ جو پیڈ ورکر ہیں ڈاکٹر سلان خالد جیسے, ان کو بھی وہاں سے نکلنا پڑے گا, اور ان کے جو آگے جو لوگ ہیں ان کو بھی ان اداروں سے فارغ ہونا پڑے گا. تو یہ جو پرسیپشن بلڈنگ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی, اور یقیناً PTI نہیں چاہے گی کہ یہ جو سٹریک ان کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے اس سے بھی وہ محروم ہو جائے. اس کے باوجود اگر PTI یہ نہیں چاہے گی تو یہ عمران خان صاحب نے کس سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر جو ہے یہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے نا ان کا خیال ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو حیران کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور انہوں نے اپنی طرف سے اپنے جو ناقدین یا مخالفین ہیں ان کو حیران کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جبکہ تاریخ موجود ہے کہ جب انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑا گروپ ان کے پارٹی سے ٹوٹ کے جو تھا وہ رہا تو وہ PTI ہی, لیکن وہ الگ ہو گیا تھا. PTI کے اندر بھی اگر وہ یہ اقدام لینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ حکومت کا خیال ہے, میں بائی دا وے پہلے آپ کو عرض کر دوں حکومت کا یہ خیال ہے, اور حکومت جو ہے جو زرداری صاحب کی رہنمائی کے اندر سرگرم عمل ہے, زرداری صاحب کا یا ان کے قریبی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر حکومت یہ اقدامات کرتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر PTI کے اندر یعنی کہ PTI اگر یہ اقدام کرتی ہے باہر نکلنے کا تو اس کے صفوں کے اندر جو ہے
وہ پڑ جائے گا، وہ جسے کہنا چاہیے دراڑ پڑ جائے گی۔ اب پہلا بیان تو آ گیا ہے کے پی کے سے، ایک انجینئر صاحب کوئی ہیں ان کا، اور وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں، انہوں نے کہا جی میں تو ریزائن نہیں کروں گا، اور میرے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ ہے، ہم بھی ریزائن نہیں کریں گے اور ہم اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے۔ تو یوں جو آپ ہے وہ دونوں سائیڈ کے اوپر بہت سارے لوگ ایڈوانٹیجز بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ایک اور بات جو میں اس کو سمبلائز کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے 26 نومبر جو ہے وہ دن ہے جس دن ممبئی اٹیک ہوئے تھے، وہاں پہ وہ تاج محل ہوٹل کے اندر، اور وہ اجمل قصاب والا سارا واقعہ، اور پھر پاکستان کو تقریباً ساری اقوام عالم نے درمیان میں کھڑا کر دیا تھا، اور انڈیا کا پروپیگنڈا بڑے زور سے ہوا تھا، اور مطلب وہ ہمارا فورن افیئر کا معاملہ ہو یا جو بھی ہو، اس کے اندر وہ ڈیزاسٹر گنا جاتا ہے کہ اس دن ہم سنگل آؤٹ کر دیے گئے پوری دنیا کے اندر کہ وہ حملہ جو ہے وہ پاکستان سے کروایا گیا ہے، اور افیکٹولی اس کا جواب نہیں دیا جا سکا پاکستان کی طرف سے۔ انڈیا کا پروپیگنڈا یا اس کی لابنگ اتنی سٹرونگ تھی، اور جو میری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب 16 دسمبر کو جو ہے وہ اسمبلیوں سے باہر آنے کے لیے باقاعدہ پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 16 دسمبر کس بات؟ 16 دسمبر وہ سقوط ڈھاکہ والا دن۔ جی، اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 16 دسمبر کو پورا ملک بند کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اے پی ایس کا ڈیزاسٹر ہو گیا تھا۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی نا کہ دیکھیے افغانستان کے اندر فال ہونا تھا نا جس دن اپنا، اور وہاں سے انڈین مفادات کا بقول ہمارے ماہرین کے جنازہ نکلنا تھا، تو وہ ابھی تھوڑا سا تاخیر تھی اس کے اندر نا، لیکن وہ ارلی کر لیا گیا 15 اگست والے دن کہ بھارت کو ایک نا میسج کیا جائے، جس دن بھارت کا یوم آزادی ہو اس دن جو ہے وہ وہاں سے افغانستان سے اس کے مفادات کا جنازہ نکل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ 14 اگست کو نہیں ہونے دیا گیا، اور 15 سے آگے نہیں جانے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ 15 کو باقاعدہ آفیشلی ہو گیا کہ طالبان کا ٹیک اوور ہو گیا افغانستان میں، اور انڈین وہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور انڈین ایمبیسیز کے اوپر طالبان قابض ہو گئے ہیں۔ یہ ڈیٹس بڑی میٹر کرتی ہیں، میں اپنے ناظرین کو چاہوں گا کہ وہ ان ڈیٹس پہ غور کریں کہ اگر یہ شخص جو ہیں عمران احمد خان نیازی، دیکھیے 16 دسمبر کو اگر وہ کوئی فوجی شکست تھی پھر بھی، اگر وہ سیاسی شکست تھی پھر بھی، یہ ہمارا شکست کا دن ہے۔ وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا بیڈ ڈے تھا، وہ پاکستان کے لیے ایک برا دن تھا، پورے بھلے کسی نے وردی پہنی ہوئی تھی یا بھلے کسی نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی، ہم نے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم نے اپنے بزرگوں کو باقاعدہ مطلب کہ دیواروں میں ٹکرے مارتے ہوئے دیکھا اس دن، وہ اتنا برا دن تھا۔ تو اس دن کو آپ چوز کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از ناٹ مطلب کہ آپ کن چیزوں کو سمبلائز کرتے ہیں۔ 26 نومبر میرا خیال تھا کہ یہ ایک آدھ دن آگے پیچھے کر لیں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور ابھی یہ 15 دسمبر جو ہے 16 دسمبر کو رکھنے جا رہے ہیں، دیٹ از اگین اے بیڈ ڈیٹ۔ لیکن بہرحال مطلب کہ وہ عمران احمد خان نیازی ہیں، جو کچھ مرضی کریں، اور ابھی تو 29 نہیں آئی جس دن ہم کر رہے ہیں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی تو ہم 28 میں بیٹھ کے کر رہے ہیں نا۔ جی جی ہاں، 29 کے بعد بھی تو بہت سارے پیراڈائم شفٹ ہونے ہیں نا۔ آپ میرے سے زیادہ عقل مند ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان ساری باتوں کا، آپ جان بوجھ کے یہ باتیں نہیں کرتے۔ نہیں، میں تو آپ سے انالیسس لیتی ہوں، کیونکہ لوگ آپ کی بات جو ہے وہ بہت دھیان سے سنتے ہیں، اور آج آپ نے بلکہ دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو درمیان میں لک میں بہت کم دیا ہے، کیونکہ آپ کے جو فالوورز ہیں نا وہ بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ درمیان میں زیادہ بولتی ہوں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید آپ کی بات اس طرح سے کمپلیٹ نہیں ہو پائی۔ نہیں، ہم ڈائیلاگ کرنے بیٹھتے ہیں نا، تو ڈائیلاگ کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے ذہن کے اندر کلیئر نہیں ہے آپ اس کو فوراً کلیئر کریں، بیکاز یو ریپرزینٹ دا لسنر، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کرتیا کریں مداخلت۔ جی لیکن سر یہاں پہ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی آگے جو کچھ بھی کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے، تو پھر یہ تو عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ایک کیوس کی سچویشن نہیں ہو جائے گی کہ اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ نہیں ملتی، سسٹم جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب کی ضد کا آپ کو پتہ ہے، تو یہ درمیان میں پس تو عوام جائے گی۔ عوام پسے گی نہیں، بہت زیادہ پسے گی،
لیکن یہ ہے بالکل کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کا یہ خیال ہے یا دعویٰ ہے، یہ بینک کر رہے تھے بیسیکلی نا کہ یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے گی اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں۔ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ پرلونگ کر گئی ہے اور بہت ساری اس کی ریزننگ ہے جس پہ پھر کس دن بات کریں گے۔ حکومت جو ہے وہ عوام کو ذرا بر بھی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ الٹا جو ہے آج کل بات ہو رہی ہے کہ $350 کا اور $1 کا 1 لیٹر پٹرول ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب $250 کا پٹرول نہیں 350 کی بات کریں۔ اس طرح کی باتیں اس وقت سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، اگرچہ ان کے پیچھے زیادہ تر پی ٹی آئی کے لائک مائنڈڈ لوگ شامل ہیں، لیکن یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم 170 175 کی سر اتنا نہ بھی ہو تو ان باتوں سے یہ تو اشارہ ملتا ہے نا کہ ان کی قیمتیں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اور بڑھنے جا رہی ہیں، اگر اتنی نہیں بھی میچ کرتی تو بڑھ تو جائیں گی نا۔ اور اپنا یوکرین وار پرلونگ کر رہی ہے، پرلونگ کرنے جا رہی ہے، اور سردیاں جو ہیں وہ بڑی ٹف ہیں۔ جب یورپ کے لیے ٹف ہیں اور وہ 8-8 10-10 گنا قیمت کے اوپر گیس خرید کے اپنے گھروں کو گرم کریں گے، وہاں پہ مائنس میں ٹمپریچر چلا جاتا ہے، تو میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت کے اندر ہم جیسے ملکوں کے لیے تو کوئی سستی چیز ایندھن کی مد میں دستیاب نہیں ہوگی نا عالمی منڈی سے۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ ایسی صورت کے اندر حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا عوام کو ریلیف دینا، اور یہ عام آدمی کے لیے ڈیزاسٹر نہیں ہوگا، عام آدمی کرش ہو جائے گا۔ جبکہ ہمارے ہاں اس وقت بے روزگاری کی شرح یا روزگار ملنے کی رفتار جو ہے وہ بہت ہی بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے، نئے روزگار پیدا ہونے کی جو رفتار ہے وہ بہت کم ہے۔ جی ناظرین، تو آپ نے بات سنی رضوان رضی صاحب کی کہ حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہیں، عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بے روزگاری جو کہ پہلے ہی اپنی جڑیں جو ہے وہ بہت حد تک پھیلا چکی ہے، روزگار کے مواقع جو ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مہنگائی کا ایک اور جو بحران جو ہے وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو ہے وہ ہم لوگوں کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور آنے والے دنوں میں حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔